پلنگ کے ساتھ دیوار پر مختلف رسالوں میں سے کاٹی ہوئی تصویریں چپکی ہوئی تھیں۔ ان تمام تصویروں میں ایک چیز مشترک تھی، حرکت، برف پر پھسلتی ہوئی کوئی نوجوان لڑکی، تیراکی کے مقابلے کی تصاویر، کاروں کی دوڑ کی متعدد تصویریں، اولمپک دوڑوں کے مختلف زاویے اور پھر رقص کے بے شمار انداز۔ خاص طور پر روس کی مایا ناز بیلیرینا اولانوا کے بیلی رقص کی بے شمار تصویریں۔ یہ تمام تصویریں پاسکل کی محرومی کو اجاگر کر رہی تھیں۔ وہ زندگی میں وہ چیزیں خود کرنے سے معذور تھی۔ ان کی تصویریں دیوار پر سجا کر وہ اس کمی کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ تصویروں کے درمیان میں دنیا کا ایک بڑا نقشہ لٹکا ہوا تھا اور نقشے کے عین اوپر جھمکے لٹک رہے تھے، چاندی کے جھمکے۔ جھمکے، ہاں، پاسکل نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ ہاں، جھمکے، واقعی پاکستانی ہیں، بلوچستان کے صحراؤں کی خانہ بدوش لڑکیوں کے جھمکے۔ سچ؟ پاسکل نے معصومیت سے کہا۔ بالکل سچ۔ پہن کر دکھاؤں؟ سنان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاسکل نے فوراً اپنے جوتے اتارے اور پلنگ پر چڑھ کر دیوار سے لٹکے ہوئے جھمکے اتار لیے۔ سنان نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور وہ سہارا لے کر نیچے اتر آئی۔ تم ہی پہنا دو، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ انہیں کیسے پہنتے ہیں۔ کبھی اتفاق تو نہیں ہوا، بہرحال کوشش کر کے دیکھتا ہوں، سنان نے ہنس کر کہا اور پھر چپکے سے پاسکل کے کانوں میں ڈال دیے۔ جھمکوں کے ساتھ کلپ لگے تھے۔ یورپ میں بے شمار لڑکیاں مشرق کے دیدہ زیب لباس اور زیور سے مرعوب ہو کر انہیں اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، جس کا نتیجہ نہایت مضحکہ خیز صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اگر ساڑی پہنی تو ایک پروقار چال کی بجائے اسی طرح دڑنگے مارتی ہوئی چلیں گی جیسے منی اسکرٹ پہن رکھا ہو۔ ماتھے پر تلک لگانے کا شوق چڑھ آیا ہو تو وہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی بجائے سڑک پر لگی ٹریفک کی سفید لکیروں سے مشابہت رکھتا ہے۔ مگر پاسکل ان جھمکوں میں بالکل اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے گول چہرے اور کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ یہ جھمکے بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کو پہننے کی عادی ہو اور انہی جھمکوں کو پہنے ہوئے بچپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہو گئی ہو۔ کیسے لگتے ہیں؟ پاسکل اپنا چہرہ قریب لے آئی۔ تم بھی ان میں ایک بلوچی خانہ بدوش لڑکی کی طرح لگتی ہو، سنان اس سے کہنے لگا۔ میں نے سن رکھا ہے کہ تمہارے ہاں خانہ بدوش بہار کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اس کا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ سنان نے اسے ان کوچی خانہ بدوشوں کے بارے میں بتایا، جن کا طویل سفر موسم گرما میں روسی سرحد کے ساتھ بدخشاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ کوہ ہندوکش کے بلند ترین سے گزر کر کابل اور پھر درہ خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ موسم سرما جہلم اور ڈیرہ اسماعیل خان کے نواح میں گزار کر وہ موسم بہار میں پھر واپس انہی راستوں پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ تم بھی تو ان خانہ بدوشوں کی مانند بہار کے ساتھ سفر کر رہے ہو؟ ہاں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں چند ماہ کے لیے وطن سے نکلا ہوں اور کوچی خانہ بدوشوں کا سفر پچھلے کئی ہزار سال سے جاری ہے۔ تمہاری واپسی کن راہوں سے ہوگی؟ پاسکل اداس نظر آ رہی تھی۔ یہ ہے فرانس۔ سنان نے آگے بڑھ کر دیوار پر لگے ہوئے دنیا کے نقشے پر انگلی رکھ دی۔ اور یہ ہے پیرس۔ میں یہاں سے ہسپانیہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اور کب؟ بتاتا ہوں۔ سنان اپنے واپسی کے سفر کے حسین تخیل میں کھو چکا تھا۔ ہسپانیہ میں کرتبہ، اشبیلیا اور غرناطہ دیکھنے کے بعد میں سوئٹزرلینڈ سے ہوتا آسٹریا چلا جاؤں گا۔ آسٹریا سے مشہور زمانہ اورینٹ ایکسپریس مجھے 3 دن کے طویل سفر کے بعد استنبول پہنچا دے گی۔ استنبول سے پھر میں گاڑی میں سوار ہو کر عرض روم چلا جاؤں گا اور پھر بس کے ذریعے تہران، کابل اور لاہور۔ لاہور؟ پاسکل نے رک رک کر کہا۔ تمہارے اس شہر کا نام بھی خوبصورت ہے۔ ہاں، نام کے علاوہ میرا لاہور اس کرۂ ارض کا سب سے خوبصورت شہر ہے۔ سنان کی آنکھوں میں اپنے وطن جانے کی پیاس چمک رہی تھی۔ لیکن سیاحوں کو تو وطن کی یاد نہیں ستاتی، وہ تو ہمیشہ نئے افقوں کی متلاشی ہوتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو۔ سنان پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک نقشے پر لگی تھیں۔ میں خود اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اب تو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو سیاح ہونے کی اولین شرط بھی پوری نہیں کر سکتا۔ مجھے ہمیشہ وطن کی یاد ستاتی رہتی ہے اور گھر پہنچنے کی تڑپ
صرف اسی شخص کے دل میں ہوتی ہے جس کی حد نگاہ محدود ہو۔ ہمارے ایک عظیم شاعر نے سیاہ کو ایک ایسے ممولے سے تشبیہ دی ہے جو کونجوں کی مانند نئے افقوں کی تلاش میں پرواز کرتا ہے، اور اس کی یہ پرواز، یہ سفر، اسے ذات، صفات اور بھیس کے جھگڑوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ میں ان تینوں کیفیتوں کو اپنے آپ سے الگ کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں بھی شاید کسی روز کونجوں کی مانند پرواز کر کے تمہارے پاس لاہور پہنچ جاؤں۔ پاسکل کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس کے لہجے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی دلی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ سنان ہنس دیا۔ تب تک شاید شہزادہ بھی آ جائے جس کا تمہیں انتظار ہے، اور پھر تمہیں ایک سنہری پنجرے میں قید کر لے۔ میرا انتظار تو کب کا ختم ہو چکا۔ پاسکل نے اپنی نیلی آنکھیں سنان پر جما دی جیسے کسی خواب کی منتظر ہو، اور پھر آہستہ سے پلنگ سے اٹھ کر کتابوں کی شیلف کی طرف چل دی۔ اس نے شیلف میں سے ایک کتاب نکالی اور دوسرے صفحے پر سرخ پینسل سے کچھ لکھ کر سنان کے حوالے کر دی۔ یہ ویکٹر ہیوگو کا ناول ہنچ بینک آف نوٹر ڈیم تھا۔ کتاب کے دوسرے صفحے پر پاسکل کی خوبصورت طرز تحریر میں لکھا تھا، شہزادے کے نام۔ بدصورت لوگوں کو بھی محبت ایسے جذبے کی چاہت ہوتی ہے، مگر ان کا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ صرف اس وجہ سے محبت سے محروم کر دیے جائیں۔ پیرس کی پاسکل کی طرف سے پیار کے ساتھ۔ وطن لوٹنے پر اسے ایک مرتبہ پھر پڑھنے کی کوشش کرنا، اس طرح تمہیں ایک اپاہج لڑکی کے جذبات بھی یاد رہیں گے۔ پاسکل نے سر جھکا کر کہا، تمہیں اور تمہارے جذبات کو یاد رکھنے کے لیے مجھے کسی کتاب کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سنان نے اس کی تھوڑی تلے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ پاسکل کی نیلی آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے۔ اوہ، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، پاسکل نے اس کی انگلی ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم میرے مہمان بن کر آئے ہو اور میں تمہیں کچھ پیش کرنا ہی بھول گئی تھی۔ تم کھڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی اور سینڈوچ وغیرہ بنا کر لاتی ہوں۔ خیال برا نہیں۔ سنان نے کتاب میز پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ہمارا کچن بے حد چھوٹا ہے، اس میں 2 آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، تم یہیں بیٹھو، پاسکل اس سے کہنے لگی۔ دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ سنان ایک گھسا پٹا فکرہ دہرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کس کے دل میں، تمہارے یا میرے؟ پاسکل نے شرارت سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سنان کھڑکی کے سامنے پڑی ہوئی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ اس کے سامنے فرانسیسی طرز کی شیشے کی کھڑکی جس پر سفید رنگ کیا گیا تھا، فرش سے لے کر چھت تک چلی گئی تھی۔ یہاں کرسی پر بیٹھے اسے کھڑکی کے نیچے شاہ بلوط کے چند ہرے بھرے درخت اور چوڑے فٹ پاتھ کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ چند خساں رسیدہ پتے فٹ پاتھ پر بکھرے پڑے تھے۔ باہر ابھی تک تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ سگریٹ ختم کر کے سنان وہاں سے اٹھ کر کتابوں کے شیلف کے پاس آ کھڑا ہوا اور جھک کر کتابیں دیکھنے لگا۔ زیادہ تر کتابیں انگریزی اور فرانسیسی ادب سے متعلق تھیں۔ آندرے زی سارتر، زولا، موپسا، ہیوگو ہارڈری، ڈینکس، مالٹن سب یہاں موجود تھے، اور بائرن کی شاعری، بائرن جو اپاہج تھا۔ شیلف کے اوپر والا حصہ دیکھ کر وہ قالین پر بیٹھ گیا اور نچلے حصے میں رکھی کتابیں دیکھنے لگا۔ اس اثناء میں اس کی نظر شیلف اور فرش کے درمیانی جگہ پر پڑی۔ وہاں 2 نئی نکور بیساکھیاں پڑی تھیں۔ اسی وقت پاسکل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک نہایت خوبصورت ٹرے تھی جس پر کافی کے برتن اور کھانے کی چیزیں نہایت کرینے سے سجی تھیں۔ کافی کے ساتھ میں نے پنیر اور ٹماٹروں کے سینڈوچ بھی بنا لیے ہیں، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر سنان کو کرسی پر نہ پا کر شیلف کی جانب دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے سلجھے ہوئے ذوق کی داد دے رہا تھا، اس نے قالین سے اٹھتے ہوئے کہا اور واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ذوق کی داد دینے کے لیے تو تمہیں صرف آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے، پاسکل نے شرارت سے کہا اور اس کے برابر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تمہارے پاس بے حد اچھی کتابیں ہیں، سنان نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ ان میں سے اکثر خالہ کی ہیں۔ پاسکل نے کافی کی پیالی بنا کر سنان کو تھما دی اور پھر سینڈوچز کی پلیٹ آگے کر دی۔ سنان نے ایک سینڈوچ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا اور کافی پینے لگا۔
تم اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے اکتا تو نہیں گئے ہو سنان؟ نہیں، سنان نے سر ہلایا۔ تمہیں خیال کیسے آیا؟ بس مجھے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا زیادہ تجربہ نہیں، اور مجھے وہ طریقہ، وہ انداز گفتگو نہیں آتا جو سوشل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ میں بھی ان معاملوں میں کورا ہوں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، سنان نے مذاق سے کہا۔ ہاں، البتہ کافی بے حد مزیدار ہے اور سینڈوچ بھی نہایت لذیذ ہیں، خاص طور پر جب میں انہیں ناشتے کے طور پر کھا رہا ہوں۔ ناشتے کے طور پر؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے 12 بجے تک ناشتہ ہی نہیں کیا تھا؟ پاسکل نے اپنی پیالی میز پر رکھ دی اور پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں باورچی خانے میں جا کر فریج میں سے کھانے کی کوئی چیز ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ نہیں، سنان نے پاسکل کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بستر پر بٹھا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں عام طور پر ناشتہ کرتا ہی نہیں۔ سفر میں اس قسم کے تردد سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں دوپہر کو ہلکا سا سنیک کھا کر صرف رات کو اچھی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ کافی ختم ہوئی تو پاسکل ٹرے اور برتن باورچی خانے میں چھوڑ آئی۔ تم اس کرسی پر بیٹھو، سنان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں پلنگ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ تم بیٹھے رہو، پاسکل نے اپنی ہتھیلی سے اسے پیچھے کر دیا۔ سنان، اس کرسی پر بیٹھ بیٹھ کر میں اکتا چکی ہوں۔ تم اس کھڑکی سے پرے شاہ بلوت کے چند درخت اور فٹ پاتھ کا ایک حصہ دیکھ رہے ہو نا؟ میں انہیں برسوں سے دیکھ رہی ہوں، اور اب مجھے ان درختوں کے پتوں اور فٹ پاتھ کی اینٹوں کی تعداد بھی ازبر ہو چکی ہے۔ جب کبھی میں ٹخنے کی درد کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتی ہوں تو پہروں اسی کرسی پر بیٹھ کر باہر تکتی رہتی ہوں۔ صبح خالہ ناشتہ دے کر دفتر چلی جاتی ہیں اور میں اپنی ٹانگوں کے گرد کمبل لپیٹ کر سارا دن یا تو کوئی کتاب پڑھتی رہتی ہوں اور یا پھر اس کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتی رہتی ہوں۔ موسیقی کے ریکارڈ بار بار سن کر بھی اکتا چکی ہوں۔ شام کو خالہ واپس آتی ہیں اور کھانے کے بعد مجھے ایک عدد گرم پانی کی بوتل کے ساتھ بستر میں لٹا کر میرے اوپر کمبل اڑا دیتی ہیں، اور پھر دوسرے دن بھی یہی ہوتا ہے۔ تم نے اسٹیمر پر مجھے بتایا تھا کہ تم کرسمس تک یہاں رہتی ہو اور پھر واپس انگلستان چلے جاتی ہو، سنان نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں، پچھلے چند سالوں سے تو ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، مگر پچھلے روز ڈیڈی ڈیئر کا خط آیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 6 ماہ کے لیے ایک بجلی گھر کی تعمیر کے سلسلے میں نیوسا لینڈ چلے جائیں۔ اس صورت میں کرسمس کے بعد بھی یہیں اپنی خالہ کے پاس رہوں گی۔ پیرس کی کرسمس بھی تو بڑی خوبصورت ہوتی ہوگی، سنان نے کہا۔ ہاں، پاسکل نے بے دلی سے کہا۔ میں ایک بڑا سا کرسمس کا درخت اس کھڑکی کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اس جگہ پر یہاں۔ اب تم بیٹھے ہو۔ درخت کی ہری بھری شاخوں کے گرد چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے کمکمے اور سنہری جھالریں لٹکاتی ہوں۔ کرسمس کی شب میں روشنی گل کر دیتی ہوں تو درخت میں سے پھوٹنے والی رنگین روشنیوں سے یہی کمرہ ایک سحر انگیز روپ دھار لیتا ہے۔ پھر کبھی بھی برف باری شروع ہو جاتی ہے تو اس کھڑکی سے نظر آنے والے شاہ بلوت کے درختوں کی شاخیں سفید اور اجلی برف کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں۔ پورے 12 بجے جب سارا پیرس برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوتا ہے تو ننھے منھے بچوں کے گروہ ہاتھوں میں روشن موم بتیاں لیے بھاری اونی کپڑوں اور بھندنے والی گرم ٹوپیوں میں ملبوس ادھر آ نکلتے ہیں۔ ان کے گول مٹول سرخ چہرے ان بڑی بڑی موم بتیوں کی لو سے دمک رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں یہیں کھڑکی میں بیٹھی بیٹھی ان کے لیے رنگین کاغذوں میں لپٹے میٹھے کرسمس کیک تحفے کے طور پر نیچے پھینک دیتی ہوں، اور پھر اسی لمحے پیرس شہر کے تمام کلیساؤں کے گھڑیال زور زور سے بجنے لگتے ہیں۔ ان سب میں سے کلیسا نوٹر ڈیم کے گھڑیال کی آواز نمایاں ہوتی ہے، اور پھر میں یہیں اپنے کرسمس کے درخت کے پاس سو جاتی ہوں۔ کرسمس کو بے شمار پارٹیاں بھی تو ہوتی ہوں گی، سنان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ہوتی ہیں، پاسکل نے بستر سے تکیہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔